دوستو، کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ آخر انسان ڈرتا کیوں ہے؟ ہم اندھیرے سے ڈرتے ہیں، ہم بیماری سے ڈرتے ہیں، ناکامی سے ڈرتے ہیں، لوگوں کی رائے سے ڈرتے ہیں، مستقبل سے ڈر لگتا ہے، موت سے ڈرتے ہیں، اور بعض لوگ تو صرف ایک خیال سے ہی خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ خوف ایک بیماری ہے یا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے اندر رکھا گیا ایک حفاظتی نظام ہے؟ آئیے اسی راز کو سمجھتے ہیں۔ ناظرین، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر کچھ بنیادی خوف پہلے سے موجود ہوتے ہیں، مثلاً بہت اونچائی سے گرنے کا احساس یا اچانک بہت تیز آواز پر چونک جانا۔ یہ فطری رد عمل ہیں جو انسان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ سوچئے، اگر انسان کے اندر خوف نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ وہ آگ میں ہاتھ ڈال دیتا، تیز رفتار گاڑی کے سامنے آ جاتا، زہریلے جانوروں کے قریب چلا جاتا اور کسی بھی خطرے کو معمولی سمجھتا۔ یعنی خوف انسان کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ہماری زندگی میں بہت سے خوف ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمیں سکھائے جاتے ہیں۔ بچپن میں اکثر بچوں سے کہا جاتا ہے کہ ادھر مت جانا، وہاں بھوت ہے، اگر بات نہ مانی تو فلاں چیز لے جائے گی، یہ کام کیا تو فلاں چیز آ جائے گی۔ کبھی والدین، کبھی معاشرہ، کبھی اسکول اور کبھی ہمارے اپنے تلخ تجربات ہمارے اندر ایسے خوف پیدا کر دیتے ہیں جو حقیقت سے زیادہ ہمارے ذہن میں زندہ رہتے ہیں۔ پھر انسان صرف خطرے سے نہیں ڈرتا بلکہ لوگوں کی رائے سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ ناکامی کا خوف اسے کوشش سے روکتا ہے، تنقید کا خوف اسے اپنی صلاحیت چھپا دینے پر مجبور کر دیتا ہے، اور مستقبل کا خوف اس کا آج بھی چھین لیتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں خوف محافظ سے قید بن جاتا ہے۔ نفسیات ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا دماغ ہر خطرے کو ایک جیسا نہیں سمجھتا۔ بعض اوقات صرف ایک خیال بھی جسم میں وہی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو حقیقی خطرے کے وقت پیدا ہوتی ہے۔ دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، سانس بدل جاتی ہے اور جسم تناؤ میں آ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی خطرہ موجود نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا خوف کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ شاید نہیں، اور شاید ہمیں ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اگر خوف مکمل ختم ہو جائے تو احتیاط بھی ختم ہو جائے گی۔ اصل مقصد خوف کو ختم کرنا نہیں بلکہ اسے اپنی حد میں رکھنا ہے۔ اسلام بھی ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید بار بار ہمیں امید، توکل، اللہ پر بھروسہ سکھاتا ہے۔ مومن احتیاط بھی کرتا ہے لیکن خوف کو اپنی زندگی کا مالک نہیں بننے دیتا۔ وہ اسباب بھی اختیار کرتا ہے اور اللہ پر اعتماد اور بھروسہ بھی رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، خوف ایک بہترین محافظ ہے لیکن بہت برا حاکم بھی۔ اگر خوف آپ کو حادثے سے بچا رہا ہے تو یہ نعمت ہے۔ اگر خوف آپ کو سچ بولنے، خواب پورے کرنے، نئی کوشش کرنے یا اللہ پر بھروسہ کرنے سے روک رہا ہے تو پھر یہ خوف نہیں، ایک قید ہے۔ آج خود سے صرف ایک سوال پوچھیں، میں اس وقت کس چیز سے ڈر رہا ہوں؟ کیا وہ خطرہ واقعی موجود ہے یا صرف میرے ذہن نے اسے حقیقت سے بڑا بنا دیا ہے؟ شاید اسی ایک سوال کا جواب آپ کی زندگی بدل دے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسا شعور عطا فرمائے کہ ہم خوف کو سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، مگر اسے اپنی تقدیر کا
حاکم نہ بننے دیں۔